بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ فرمایا قوت ذوق شوق علم سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک علم اور معرفت نہ ہو کیا ہو سکتا ہے؟ رب زدنی علما کی دعا میں یہ بھی ایک سر ہے، کیونکہ جس قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اسی قدر آپ کی معرفت اور آپ کا ذوق شوق ترقی کرتا گیا۔ بس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اسے ذوق شوق پیدا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان صادق کی صحبت میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی تازہ تجلیات کا ظہور مشاہدہ نہ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور سچا تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان پورا وفادار اور مخلص ہو۔ جو شخص وفادار نہیں، اگر وہ ہر روز اس قدر روتا رہے کہ اس کے آنسوؤں کا چھپڑ لگ جاوے تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل وفاداری کا نمونہ ہو۔ فرمایا انسان کی عجیب حالت ہے کہ اگر کہیں سانپ نکلے تو اس سے دہشت کھاتا ہے، اور جس اندر کی بابت اسے گمان ہو کہ یہاں سانپ ہے وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن ہزاروں تجارب فوت کے اس کے سامنے اور پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتا، ورنہ ایک موت ہی کا واعظ اس کی اصلاح کے لیے کافی تھا۔ فرمایا جھوٹے قصوں سے جھوٹا بھروسہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اصلیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جیسے کیمیا کی وہمی باتوں کے بھروسے میں انسان اگلی دولت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ جھوٹے خیالات اور خیالی قصوں کا بھی اثر ایمان پر ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے چھوڑتے ہیں، وہ آخر اسی مرض میں گرفتار ہو کر اپنا ایمان ضائع کر لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کو دھوکہ دے۔ اصل میں انسان کے ایمان کی تازگی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لاتا ہے۔ اسی وقت اس کے گناہ دور ہونے لگتے ہیں۔ حقیقی ایمان جب تک پیدا نہیں ہوتا گناہ کی زہر سے انسان بچ نہیں سکتا۔ میرے نزدیک ایمان کی شناخت کا یہی بڑا معیار ہے، اور ہر شخص اپنے ایمان کو اس پر آزما سکتا ہے۔ اس لیے دلیل ظاہر ہے کہ جو لوگ سم الفار کو زہر سمجھتے ہیں وہ اسے نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح پر گناہ بھی ایک زہریلا پھل ہے جسے کھاتے ہی انسان مر جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو انسان اس پھل کے نزدیک جانے سے ڈرتا ہے، اس پر اس کی ہلاکت کی تاثیروں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بے حیائی اور کھلی بدکاری کی بیماری جو دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ دہریت کے روگ سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی جڑ کفارہ کے جھوٹے فسانے ہیں۔ دنیا پرستی کی حد ہو گئی ہے۔ ہر شخص دنیا کا ہی شیدائی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جدھر آنکھ اٹھاتا ہے ابنائے دنیا ہی کو دیکھتا ہے، کیونکہ ایسے مخلصوں کے نظیریں بہت ہی کم ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل تعلقات کا نمونہ ہوں۔ اس لیے اس طرف توجہ ہی نہیں، برخلاف اس کے دنیا پرستوں کی نظیریں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہر شخص اس طرف کو جھکتا چلا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف بہت ہی کم لوگ آتے ہیں، کیونکہ خدا کی راہ اختیار کرنا دنیا سے باہر جانا ہے۔ جب تک انسان ایک موت اختیار نہیں کر لیتا اس راہ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ہے موتو قبل ان تموتو۔ 1 اگست 1905 دربار شام۔ سڑوا ضلع ہوشیارپور سے آئے ہوئے 2 بھائی داخل بیت ہوئے۔ فرمایا بیت میں داخل ہونے والوں کے اسماء کو باقاعدہ لکھا جاوے، اگر یہ سب نام لکھے جائیں تو ان مشکلات کا سامنا نہ ہو جو بعض وقت پیش آتی ہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے خط کا ذکر ہوا جو انہوں نے منشی حسین بخش صاحب تحصیلدار پنڈی گیب ہار رخصتی قادیان کے نام لکھا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا معلوم نہیں وہ کون سی بدی تھی جس نے اس کو سلسلہ کی شناخت سے محروم رکھا، تاہم جب تک وہ زندہ ہے ہم اس پیشگوئی کی کوئی تعویل نہیں کرتے جو اس کے متعلق ہے
کہ وہ آخر رجوع کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اوائل میں وہ بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا۔ بٹالے کے اسٹیشن پر خود اس نے حامد علی سے لوٹا لے کر مجھے وضو کرایا، اور جب میں اٹھتا تو میرا جوتا اٹھا کر آگے رکھ دیتا تھا۔ اس میں دوسرے مولویوں کی نسبت ایک بات تو ہے، وہ یہ کہ کبھی بات کو مان لے تو دلیری کے ساتھ اس کا اعلان کر سکتا ہے۔ کہ فرمایا میں حیران ہوں کہ میرا معاملہ تو بالکل صاف تھا۔ تین باتیں تھیں، ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ بھی تسلیم کر لیا، اور امت کے مصر یہود ہو جانے کا بھی اقرار کر لیا، اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی حدیث کو بھی تسلیم کیا۔ ان ساری باتوں کو تو مسیح کے طور پر مانا، لیکن مسیح کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہی آئے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسی مثال ہے جیسے دو بھائی ہیں، جب ان میں کوئی تقسیم ہو تو ہر قسم کی چیزیں انہیں دی جاتی ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہودیوں کے مسیح مانتے ہیں، تو اس میں کیوں موت پڑتی ہے کہ ایک مسیح بھی تسلیم کر لیں؟ فرمایا اب میں دیکھتا ہوں براہین میں میرا نام اصحاب الکہف بھی رکھا ہے، اس میں یہ سر ہے کہ جیسے وہ مخفی تھے اسی طرح پر 1300 برس سے یہ راز مخفی رہا اور کسی پر نہ کھلا۔ اور ساتھ اس کے جو رقیم کا لفظ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود مخفی ہونے اس کے ساتھ ایک کتبہ بھی ہے، اور وہ کتبہ یہی ہے کہ تمام نبی اس کے متعلق پیش گوئی کرتے چلے آئے ہیں۔ 3 اگست 1905 رویا میں دیکھا کہ ایک لفافہ ہے جس میں کچھ پیسے ہیں، کچھ پیسے اس میں سے نکل کر باہر سامنے بھی پڑے ہیں۔ اس کے بعد الہام ہوا، تیرے لیے میرا نام چمکا۔ فرمایا اس الہام سے پہلے اگرچہ خواب میں پیسے دیکھے گئے جو کسی جھگڑے یا غم پر دلالت کرتے ہیں، مگر وحی الہی سری لفظوں میں دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد کوئی نشان ظاہر ہوگا جس کے واقعہ سے خدا تعالیٰ اپنے نام اور اپنی ہستی کو لوگوں پر ظاہر کرے گا۔ فرمایا جیسا ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر یہ سچ ہوتا تو ایک عارف طالب تو زندہ ہی مر جاتا۔ خدا بخیل نہیں ہے، اس نے خود صراط الذین انعمت علیہم کی دعا سکھائی ہے، جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ افسوس ہے کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کا بھی یہی مذہب تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں جو الہام ہوتا ہے وہ شیطانی ہے یا الہامی ہے۔ ہمیں تعجب آتا ہے ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کا ایسے الہام اور اس عقیدے کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ اگر اس پر عمل کریں تو ممکن ہے شیطان کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو یہ شبہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہی حال الہی بخش اکاؤنٹنٹ کے الہامات کا ہے۔ ان سے تو موسیٰ کی ماں ہی اچھی رہی جس نے خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان قائم کر کے اپنے بچے کو دریا میں رکھ دیا۔ دربار شام سلسلہ کلام اس امر سے شروع ہوا کہ تمام نبیوں اور راز بازوں کے کلام میں عز و انکسار کے الفاظ اور اپنی کمزوری کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے جو اشتہار متعلقہ زلزلہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان پر مولوی محمد حسین بٹالوی نے اعتراض کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مفتی محمد صادق صاحب کو غالباً بائبل میں ایسے مقامات دیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اس کا ذکر مفتی صاحب نے کیا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس قسم کے الفاظ تمام نبیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، چونکہ ان کی معرفت بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مقام کو شناخت کرتے ہیں، اس لیے نہایت انکسار اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نادان جن کو اس مقام کی خبر نہیں ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی کمال معرفت کا نشان ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا آیا ہے۔ اس میں صاف فرمایا ہے کہ تو استغفار کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ تبلیغ کا جو عظیم الشان کام تیرے سپرد تھا، دقائق تبلیغ کا پورا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی کمی رہی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ یہ استغفار تو نبیوں اور استباذوں کی جان بخش اور عزیز چیز ہے۔ اب اس پر نادان اور کوتاہ اندیش عیسائی اعتراض کرتے ہیں، جہاں استغفار کا لفظ انہوں نے سن لیا جھٹ اعتراض کر دیا، حالانکہ اپنے گھر میں دیکھیں تو مسیح کہتا ہے کہ مجھے نیک مت کہے۔ اس کی تعویل عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا منشا یہ تھا کہ مجھے خدا کہے۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے
کیا مسیح کو ان کی والدہ مریم یا ان کے بھائی خدا کہتے تھے؟ جب وہ یہی آرزو اس شخص سے رکھتے تھے کہ وہ بھی خدا کہے۔ انہوں نے یہ لفظ تو اپنے عزیزوں اور شاگردوں سے بھی نہیں سنا تھا، وہ بھی استاد استاد ہی کہا کرتے تھے۔ پھر یہ آرزو اس غریب سے کیوں کر ان کو ہوئی؟ کیا وہ خوش ہوتے تھے کہ کوئی انہیں خدا کہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ان کو نہ کسی نے استاد کہا اور نہ انہوں نے کہلوایا۔ پھر ایک اور توجہ کرتے ہیں کہ دراصل وہ شخص منافق تھا، اس لیے حضرت مسیح گویا خفا ہوئے کہ تو نیک کیوں کہتا ہے، کیونکہ تو مجھے نہیں جانتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ منافق تھا؟ غرض اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اپنے عبودیت کے اعتراف کرتے رہتے ہیں اور دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ احمق ان باتوں کو عیب سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھا جاوے تو پھر ایسے احمق اعتراض کرنے والے تو خدا جانے کیا کہیں، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔